تو 1-2 منٹ مزید انتظار کر لیں یا شروع کریں؟ میرے خیال میں 2 منٹ کر لیتے ہیں، آج پہلا دن ہے، ساتھی جو ہے نا، تاکہ تھوڑے سے مزید ہو جائیں، آئندہ جو ہے پھر انشاءاللہ میٹنگ جو ہے ہم 10 منٹ پہلے شروع کر دیا کروں گا، بیان کر دیا کروں گا، اور کلاس جو ہے پورے 10 بجے شروع کر لیا کریں گے۔ میری آواز تو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ جی جی، آپ کی آواز ٹھیک پہنچتی ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، شاید کتاب نہیں پہنچی ہمیں۔ میں یہاں پر اسکرین شیئر کروں گا جی جی اور آپ کو نظر آئے گا سارا کچھ۔ جی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کی پھر کیا ترتیب ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں۔ جی اچھا چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذا مرضت فهو يشفين، صدق الله العلي العظيم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مختصر سے ایک کورس کا، تعارفی کورس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کورس کا نام ہم نے رکھا ہے طب پاکستانی۔ طب پاکستانی، اس سے مراد جو ہے وہ قانون مفرد اعضاء ہے، جو حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ جو نام ہے طب پاکستانی، یہ میں نے اپنی کتاب میں 2024 میں اس کے مقدمے میں لکھا تھا کہ یہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ دنیا میں مختلف ملکوں کی اپنی اپنی طبیں ہیں، جیسے چائنی طب ہے، جرمنی طب ہے، ہندوستان کی آیورویدک ہے، جاپانی طب ہے، پھر یونانی طب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قانون مفرد اعضاء خالصتاً پاکستانی طب ہے، کیونکہ اس نظریے کو پیش کرنے والے، اس پر تحقیق کرنے والے، 25 سال ریسرچ کرنے والے، اس کے بعد لکھنے والے، سکھانے والے، پڑھانے والے، وہ حکیم صابر ملتانی پاکستانی تھے، اور انہوں نے اپنی ساری ریسرچ تحقیق جو ہے پاکستان میں کی۔ تو کیوں نہ اس کا نام طب پاکستانی رکھا جائے۔ اس سے پہلے، یعنی 2024 سے پہلے، آپ گوگل پہ کہیں پر بھی آپ طب پاکستانی لکھتے تھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد میں نے پوری ایک، اس میں تھوڑی بہت مجھے مہارت ہے سوشل میڈیا کے کام میں، تو میں نے پھر ہر جگہ پر لکھنا شروع کیا طب پاکستانی، فیس بک پہ آگے پیچھے آرٹیکل بہت کٹ رہی ہے۔ تو ہر جگہ پر میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اب 2 سال کے بعد جو ہے وہ طب پاکستانی کافی متعارف ہو چکا ہے کہ اس سے مراد قانون مفرد اعضاء ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم ایک مختصر سا کورس جو ہے وہ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، اور اس کورس کا مقصد اور یہ ہے کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ کافی چیزیں کلیئر ہوں گی، سمجھ آئیں گی، لیکن سب سے بڑا کام آپ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آئندہ اس نظریے میں مہارت حاصل کرنا، اس کو سیکھنا اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں اپنی بات بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، کوئی بھی علم ہوتا ہے، تو جب تک اس کا 1-2 چیزیں بندے کو سمجھ نہ آ جائے نا، اس وقت تک بندہ آگے چل نہیں سکتا۔ جب 1-2 چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے آگے چلنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آج سے 10-12 سال پہلے ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، میرے سر میں درد تھا، تو اس وقت میں گیا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں کیسے اس میں آیا۔ انہوں نے میری نبض دیکھی اور دوائی دی۔ تو ویسے ہی میں نے ان سے سوال کر دیا کہ آپ نبض دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، تھوڑا سا مجھے سمجھائیں۔ تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے بس مجھے 3 نبضیں بتا دی کہ یہ اس طرح اعصابی نبض ہوتی ہے، یہ عضلاتی ہوتی ہے، یہ غدی ہوتی ہے۔ تو 1-2 منٹ میں انہوں نے مجھے بتایا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو ایک چیز جب مجھے سمجھ میں آ گئی، اس سے میرے لیے ایک کھڑکی کھل گئی۔ اب میں نے اس کو مزید پڑھنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا۔ تو اس کورس کا مقصد یہی ہے، یعنی 12 دن میں کوئی حکیم تو نہیں بن جائے گا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ایک کھڑکی کھل جائے گی، وہ کچھ چیزیں ان کو سمجھ آ جائیں گی، آگے ان کے لیے کتابیں پڑھ کر سمجھنا اور سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر وہ خود کتابیں پڑھ سکیں گے،
اور اساتذہ سے سیکھیں گے آسانی سے سمجھ آئے گا، ویڈیوز دیکھیں گے یوٹیوب پر آسانی سے سمجھ آئے گا، تو یہ اس کا مقصد ہے. ٹھیک. اچھا، دوسری چیز یہ کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس کلاس کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ بس کلاس کے دوران اپنے مائک بند رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ خاموشی کے ساتھ کلاس کا کام چلتا رہے. ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ کلاس جب ہماری ختم ہو جائے گی آخر میں سوالات آپ کریں گے، لیکن سوالات میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سوالات آپ نے سبق سے متعلق کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جو سبق ہو اس سے متعلق کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جی فلاں چیز کا نسخہ بتا دیں، فلاں چیز کا نسخہ بتا دیں. ٹھیک ہے نا. تو سبق سے متعلق جو آپ کے سوالات ہوں گے تو وہ سوالات آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ، یہ ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو سوالات کرنے ہوں تو وہ صرف سبق سے متعلق سوالات کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی چیز آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو میں کلاس لے رہا ہوں تو میں کمپیوٹر سے لے رہا ہوں، میں لیپ ٹاپ نہیں ہے میرے پاس اور کوئی یو پی ایس کا بھی بندوبست نہیں ہے. ویسے تو بجلی جاتی نہیں ہے لیکن بالفرض اگر چلی گئی تو میں گروپ میں یا واٹس ایپ چینل پر فوری طور پر بتا دوں گا کہ آگے کیا ترتیب ہے، موبائل پر چل سکتی ہے یا نہیں ہے، جو بھی ترتیب ہوئی پھر میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پہلے سے آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ ٹائم پر جو ہے نا وہ آ جائیں پورے 10 بجے تاکہ ہماری کلاس شروع ہو. اور کوئی ہماری لمبی مہینوں پر یا سالوں کی کلاس نہیں ہے، صرف 12 دن ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں 100% آپ کی حاضری ہو اور حاضری بھی 100% ہو اور ٹائم پر ہو. ٹھیک ہے نا. تو جس کی حاضری بھی 100% ہوگی اور ٹائم پر ہوگی تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک اعزازی طور پر کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اس کورس کی ایک سند بھی ہم ان کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ کورس ہم نے بالکل فری رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کورس مکمل ہونے کے بعد اپنی خوشی سے کوئی اگر دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ پہلی دفعہ یہ کورس شروع کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کورس کو جاری رکھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. اب یہ گوگل میٹ پہ ہم کر رہے ہیں، یہ ایک فری والا ٹول ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تعداد زیادہ ہو یا زیادہ لوگ ہوں تو اس کے لیے پھر پرچیز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند ایک باتیں تھی. اب میں جو ہے وہ اسکرین شیئر کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکرین میں شیئر کرتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اس موبائل پر یا جس موبائل پر کمپیوٹر پہ تو پوری نظر آ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے فل سکرین کر دینا ہے اور موبائل کو ٹیڑھا کر دینا ہے تاکہ آپ کو فل سکرین نظر آئے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ جی. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا جس کے پاس کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے تو اس کو تو بڑا نظر آ رہا ہوگا، موبائل والوں کو ذرا چھوٹا ہوگا، تو اس پہ ایک آپشن ہوتی ہے موبائل پہ اسکرین فل کرنے کی. اسکرین فل کر دیں، موبائل کو ٹیڑھا کر دیں تاکہ پورے موبائل کی اسکرین پر آپ کو یہ نظر آئے. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ طب پاکستانی یا قانون مفرد ادا کا ایک قسم کا لوگو سمجھ لیں، اور پورا نظریہ جو ہے اس تصویر کے اندر اس کو سمیٹا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو کون سی بنی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے یہ اس میں ایک منٹ، ایک چیز میں اور تھوڑی سی اوپن کر دوں. اچھا، اس میں جو ہے نا یہ اوپر یہ بنا ہوا ہے کیا کہتے ہیں ایک دماغ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرف دل بنا ہوا ہے اور اس طرف جگر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس نظریے کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں طب پاکستانی، یہ پورا نظریہ ان 3 چیزوں کے گرد ہی گھومتا ہے: دماغ، دل، جگر. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا ابھی بھی جوائن کر رہے ہیں، بہت لیٹ ان کو ایڈ کرنا جو ہے نا، ایک منٹ میں ان کو ایڈ کر لوں.
ٹھیک ہے، تو یہ پورا نظریہ جو ہے ان 3 چیزوں پر گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، اوپر دماغ ہے اور الٹے ہاتھ پہ دل ہے اور سیدھے ہاتھ پہ جگر ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نقشہ، یہ تصویر میں نے اس لیے دکھائی ہے کہ جو نئے لوگ ہیں، جو پرانے ہیں یا جنہوں نے کچھ پڑھا ہوا، ان کو تو پتا ہے. تو جو نئے لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پورا نظریہ ان 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے. ہم نے انہی 3 باتوں کو سمجھنا ہے. دماغ کے فنکشن کو سمجھنا ہے، دل کے فنکشن کو سمجھنا ہے اور جگر کے فنکشن کو سمجھنا ہے. اسی سے ہماری تشخیص ہوتی ہے بیماریوں کی، اور اسی کے مطابق ہم ادویات کی تجویز جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جی. سب سے پہلی بات جو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ انسان کیا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس علم کو، اس نظام کو ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم نے انسان کا علاج کرنا ہے. تو ہمیں پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسان چیز کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہے اور آپ کو یہی نہیں پتا، موبائل کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں موبائل کیا چیز ہے، تو پھر آپ اس کا کیسے علاج کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسان کیا ہے. دیکھیں، انسان جو ہے ایک اس کے اندر جسم ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر روح ہوتی ہے، اور تیسرا نفس. ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر خاص طور پر جسم اور روح. ٹھیک ہے نا. جسم اور روح یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے مجموعے سے نفس جو ہے وہ ہمارے سے وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک جسم ہے ہمارا، ایک روح ہے. جسم کیا چیز ہوتی ہے؟ جسم کی نیچے تعریف بتائی گئی ہے کہ انسان کا جسم ایک مشین کی طرح ہے، جس میں کھال ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، اور مختلف اس میں مرکب اعضاء بھی ہیں اور مفرد اعضاء بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. مفرد اعضاء اور مرکب اعضاء، اس کو ہم آگے تفصیل سے ہی پڑھیں گے، لیکن آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ مفرد عضو اسے کہتے ہیں جو ایک ہی، مثال کے طور پر ہڈی ہے نا، ہڈی. اب ہڈی کو ہڈی کہتے ہیں. اگر آپ ہڈی کے 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ دونوں ٹکڑوں کو. اس ایک ٹکڑے کو بھی ہڈی کہیں گے، دوسرے ٹکڑے کو بھی ہڈی کہیں گے. اگر آپ اس ہڈی کے 3 ٹکڑے کر دیں، یہ 3 ٹکڑے ہو گئے. اب ہر ٹکڑے کو، اس ٹکڑے کو بھی ہڈی کہیں گے، اس کو بھی ہڈی کہیں گے، اس کو بھی ہڈی کہیں گے. ان کی کوئی الگ الگ نام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی جو چیز کہ جس کے جتنے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کا وہی نام ہو، پھر بھی اس کو ایسی چیز مفرد عضو کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور مرکب عضو کسے کہتے ہیں؟ مرکب عضو وہ ہوتا ہے جو مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال آپ سمجھیں کہ یہ ایک مکان ہے. ٹھیک ہے نا. اس مکان میں اینٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس مکان میں بلاک لگے ہوئے ہیں، اس مکان میں سیمٹ ہے، اس مکان میں بجری ہے، اس مکان میں کھڑکیاں لوہے کی ہیں، دروازے لکڑی کے ہیں، اور اس میں بجلی ہے بہت ساری. تو اس پورے کو کیا کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں. لیکن اس کی کوئی ایک چیز آپ باہر نکال دیں، مثال کے طور پر یہ بلاک باہر نکال دیں، تو اس بلاک کو مکان نہیں کہیں گے، بلاک کو بلاک کہیں گے. کھڑکی کو الگ کر دیں تو کھڑکی کا الگ نام ہے، دروازے کو الگ کر دیں تو اس کا الگ نام ہے، لیکن اس پورے کا نام مکان ہے. تو ایسی چیز کہ جس کے الگ الگ اجزاء سے مل کر بنے وہ مرکب عضو ہوتا ہے، اور جو چیز خود اکیلی ہو اس کے جتنے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں اس کا پھر بھی وہی نام ہو تو وہ مفرد عضو ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر مکان کے اندر اینٹ ہے، اینٹ پوری ہوگی تو اس کو بھی اینٹ کہیں گے. اینٹ آدھی ہو تو آدھی کو بھی کہتے ہیں اینٹ کا ٹکڑا اینٹ ہے. 4 ٹکڑے کر دیں تو پھر بھی وہ اینٹ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق ہے مفرد عضو اور مرکب عضو میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، دوسری چیز انسان کے اندر روح ہوتی ہے. روح سے مراد کیا ہے؟ روح دیکھیں، طب میں روح سے مراد وہ مذہبی روح نہیں ہے جو نظر نہیں آتی. ایک روح وہ ہے، روح کا تصور وہ ہے جو مذہب میں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک الگ چیز ہے. طب کے اندر روح سے مراد لطیف بخارات ہیں، یعنی بالکل باریک قسم کے جو نظر نہیں آتے ایسے بخارات، جسے ہم بھاپ کہہ سکتے ہیں، گیسز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ہمارے خون میں یا اخلاط کے لطیف حصے سے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے جس طرح آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے پانی ہوتا ہے نا، تو پانی کو ہم جب چولہے پہ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھاپ اڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہمارے خون میں، ہمارے جسم کے اندر خون جو ہے، یا جو ہمارے جسم میں اخلاط ہوتی ہیں، یہ اخلاط ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. صفرا سودا ہے،
الحاقی مادہ ہے اور بلغم ہے، ان کے اندر سے بھی لطیف بخارات نکلتے ہیں، گیسز نکلتی ہیں. تو طب میں اسے روح کہا جاتا ہے. وہ مذہب والی روح نہیں جس کا ذکر مذہب میں ہوتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور روح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، روح کی غذا جو ہے اللہ کا ذکر ہے، وہ روح اور چیز ہے. طب میں روح سے مراد گیسز ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے خون سے اور ہماری اخلاق سے نکلتی ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی ایک دو افراد بولیں. جی سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ اچھا، اب جسم اور روح اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال یہاں پر میں نے دی ہے، ٹھیک ہے نا. مثال اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے. کمپیوٹر کا ایک جسم ہے جسے ہم سی پی یو کہتے ہیں، وہ ڈبہ سا ہوتا ہے. اس کے اندر مختلف اجزاء ہیں، اس کے اندر ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے، ریم لگی ہوئی ہے، اس کے اندر مدر بورڈ ہے، سی پی اور پاور کا وہ لگا ہوا ہے، تاریں ہیں مختلف قسم کی، یہ سارے اس کے اجزاء ہیں. یہ سارے اجزاء مل کر پورا ایک ڈبہ بن جاتا ہے جسے سی پی یو کہتے ہیں. اب یہ سی پی یو جو ہے سی پی یو ہے یہ بے جان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک اس کے اندر اس کی روح نہیں ڈالتے. اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح ہوتی ہے اس کے اندر ونڈو، ٹھیک ہے نا. جب اس میں ونڈو ہم انسٹال کرتے ہیں تو یہ ایک جاندار چیز بن جاتی ہے. یعنی جسم، ہارڈ ڈسک اور یہ وہ فلاں فلاں پورا جو سی پی یو ہے وہ جسم ہے، اور اس کے اندر جب ونڈو ہم ڈالتے ہیں تو یہ اس کی روح ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو وہ ایک جان اس کے اندر بن جاتی ہے، ایک قسم کا جاندار بن جاتا ہے. یا موبائل کو دیکھ لیں، موبائل کیا ہے؟ وہ بھی ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے جس میں کچھ پلاسٹک ہے، کچھ شیشہ ہے، کچھ اس کے اندر لوہے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف چیزیں، دانتیں ہیں، لیکن وہ بے جان ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ہم جب اس کا سافٹ ویئر جسے ہم اینڈرائڈ کہتے ہیں وہ انسٹال کرتے ہیں تو وہ ایک جاندار بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر جان آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہی مثال ہے انسان کی اور روح کی، ٹھیک ہے نا. یہ دو چیزیں مل کر جو ہے نا وہ بنتی ہیں. اب تیسرا آ جاتا ہے نفس. کیا ہے؟ جب مادی جسم اور لطیف جسم یعنی روح یہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے مجموعے کو نفس کہا جاتا ہے. نفس وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان عقل اور تمیز حاصل کرتا ہے. یہ انسان کے شعوری اور غیر شعوری جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، بلکہ یہ ہمارے سبق کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے. اب اس سے متعلقہ میں آپ کو اسی سبق کو ایک اور انداز سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ انسان ہے. انسان ایک مادی جسم ہے جس میں ہڈیاں ہیں، دل ہے، گردے ہیں، فلاں 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 بہت سارے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک مادی جسم، کھال، گوشت، ہڈیاں، ٹھیک ہے نا. اس بالکل ایسے ہی جیسے یہ مشین کا، یہ کمپیوٹر کا ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، تو یہ انسان بھی بے جان ہے اور یہ کمپیوٹر کا ڈھانچہ بھی بے جان ہے. اب اس کے اندر جان کیا چیز ڈالتی ہے؟ اس کے اندر جان ڈالتی ہے روح، ٹھیک ہے نا. انسان کے اندر بخارات ہوتے ہیں، خون سے پیدا ہوتے ہیں، لطیف بخارات ہوتے ہیں جن کو ہم گیسز بھی کہتے ہیں انگریزی میں. یہ پیدا ہوتی ہیں اور یہ انسان کے اندر جان ڈالتی ہیں. اور کمپیوٹر اور موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، ونڈو ہوتی ہے، اینڈرائڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو ان دو چیزوں کے ملنے سے نفس وجود میں آتا ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ نفس پھر وہ نگران ہوتا ہے پورے انسان کا، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر نہیں چلنا، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں، یہاں پر پھر ایک تصویر کے اندر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ جسم ہے اور یہ گیسز ہیں، روح ہے. یہ جب دو آپس میں ملتے ہیں تو اس سے جو ہے نفس وجود میں آتا ہے، یعنی عقل، شعور، ٹھیک ہے نا، یہ وجود میں آتا ہے. اور یہ پھر پورا انسان، یہ تینوں چیزیں مل کر پورا ایک انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی آگے مثال وہی دی ہوئی ہے کمپیوٹر کی، ٹھیک ہے. یہ کمپیوٹر ہے، اس کے اندر مختلف اعضاء ہیں، لیکن اور ادھر یہ انسان ہے، اس کی سارے اعضاء ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک بوتل کے اندر خون ہے. اس خون میں سے اس طرح بخارات نکلتے ہیں. ان بخارات کو روح کہا جاتا ہے طب کے اندر، ٹھیک ہے نا. یہی انسان کے اندر جان ڈالتے ہیں اور انسان کے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں اور انسان کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اخلاق ہیں
اخلاط سے مراد یہ کہ اس خون کے اندر سودا بھی ہے، صفرا بھی ہے، بلغم بھی ہے، ساری چیزیں اجزاء اس کے اندر ہیں، اور اس میں سے یہ بخارات نکلتے ہیں جو انسان کو چلاتے ہیں۔ آگے موبائل کی مثال دی ہوئی ہے، یہ نفس کی مثال دی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈبہ ایک بنایا ہوا ہے، یہ مادی جسم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس مادی جسم میں جب روح پڑتی ہے تو پھر اس سے نفس وجود میں آتا ہے، شعور جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور یہ شعور کیا کرتا ہے اس کی مثال آگے یہ دی ہوئی ہے کہ دیکھیں ایک انسان کھڑا ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک راستہ ہے جو صاف ستھرا ہے، پکی سڑک ہے، اور رائٹ سائڈ پہ اس کا ایک راستہ ہے جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، جس میں سانپ بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں۔ تو یہاں پر اب اس آدمی نے کس راستے پر چلنا ہے، یہ نفس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے جو انسان کو یہ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ آپ نے کس راستے پر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا آج کے سبق کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ آپ کو سمجھ آ گیا اچھی طریقے سے کہ انسان کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی بتا دے مجھے کہ انسان کیا ہے، کیا سمجھ آئی؟ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی، کون بول رہا ہے؟ مادہ ہے، جب اس کے اندر روح آتی ہے تو پھر اس کے اندر توڑ کر دیں۔ روح کیا چیز ہے؟ میں نے کیا بتایا، روح کیا چیز ہے؟ بخارات ہے، روح جو ہے طب میں بخارات کو کہتے ہیں۔ ہاں، روح طب میں ہمارے خون سے اٹھنے والے بخارات کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جسم اور روح آپس میں ملتے ہیں تو اس سے نفس وجود میں آتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ یہ شعور ہوتا ہے، یہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک بات آ گئی کہ انسان کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس انسانی جسم کو جو ہم نے دیکھ لیا، انسانی جسم، اس انسانی جسم کی اچھا، یہ ہم نے انسانی جسم کی اب طبی تشریح کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کو اگر زبانی یاد ہوں گی، آپ نے ان کو باقاعدہ پہلے رٹا لگانا ہے اور پھر ان کو سمجھنا بھی ہے۔ یہ 7 چیزیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ پوری طب کی، ہمارے چاہے وہ طب یونانی ہو، چاہے آیورویدک طب ہو، چاہے ہماری طب پاکستانی ہو، ان سب کی بنیاد ان 7 چیزوں پر ہے، ان 7 چیزوں کو سمجھنے پر ہے۔ یہ 7 چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ گئیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ساری طب سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اور انسانی جسم کن عناصر سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ جس سے انسانی جسم مل کر بنتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے جس چیز کی ریپیئرنگ کرنی ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ چیز بنی کس سے ہے، تو آپ کیسے ریپیئر کریں گے؟ مستری وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی وہ ریپیئرنگ کر رہا ہے یا جس چیز کو وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو اس کو پورا اس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ چیز بنی کس سے ہے، یہ لوہے کی ہے، یہ لکڑی کی ہے، یہ پتھر کی ہے، پھر اس کے اندر کس کوالٹی کا مٹیریل یوز ہوا ہے۔ تو مستری وہی ہوتا ہے جس کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ اگر انسانوں کو صحت مند کرنے کا علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے پہلی یہ چیز کہ طب کے اندر امور طبیعہ، ٹھیک ہے نا، یہ انسانی زندگی کا قیام چند ایسے ضروری معاملات پر ہے جنہیں علم طب میں امور طبیعہ کہا جاتا ہے، نیچرل پرنسپل، ٹھیک ہے نا، امور طبیعہ، ٹھیک ہے۔ یہ کل 7 ہیں۔ اب یہ 7 آپ نے یاد کرنے ہیں۔ نمبر 1 ارکان، نمبر 2 مزاج، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 مفرد اعضاء، نمبر 5 ارواح، نمبر 6 قوا، نمبر 7 افعال۔ اب یہاں پر دیکھیں، ان کو میں نے 3 الگ الگ کلر دیے ہوئے ہیں۔ یہ کلر میں نے اس لیے کیے ہوئے ہیں ان کو الگ الگ تاکہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جب پڑھا تھا تو ہم نے سادی سی کتاب میں پڑھا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، رٹے لگا کے تو کرتے کرتے پھر پتہ نہیں کتنے ٹائم بعد، 6 مہینے بعد کے سال بعد جا کے سمجھ آئی۔ لیکن اب اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اور الحمدللہ یہ چیز جو ہے نا
میں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ یہ تصویریں جو بھی آپ کو میں نے دکھائیں، آگے بھی مزید میں آپ کو دکھاؤں گا. تو ان چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور یہ جو تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو نہ کسی کتاب میں ملیں گی اور نہ اس سے پہلے آپ نے کہیں پر دیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. ان کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے اور بڑی محنت کی ہے، کئی مہینے لگا کر، اور اس کو تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. اب دیکھیں میں نے ان 3 کو الگ کلر دیا ہوا ہے، اس ایک کو الگ کلر دیا ہوا ہے، اور ان 3 کو الگ کلر دیا ہوا ہے. اس کلر کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انسانی زندگی کا پہلا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، آپ سے سوال کوئی کرے امور طبیعہ کتنے ہیں، آپ نے کہنا امور طبیعہ 7 ہیں. کون سے ہیں جی؟ ارکان، مزاج، اخلاق، مفرد اعضاء، ارواح، قوا، افعال. ٹھیک ہے نا. انسانی جسم کے یہ جو پہلے 3 ہیں نا، اس سے انسانی جسم بنتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم بنتا ہے. ارکان، مزاج، اخلاق، یہ سمجھ لیں کہ اس سے انسانی جسم بنتا ہے. اور وہ جو انسان ان 3 سے کیا بنتا ہے؟ اعضاء بنتے ہیں، مفرد اعضاء بنتے ہیں، ٹیشوز بنتے ہیں. اب یہ بن گیا، ایک عضو بن گیا، تو اس عضو کو جو چلانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں یا وہ عضو کرتا کیا ہے، وہ ساری پھر آگے یہ 3 چیزیں. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو ان میں سے ہر ایک چیز کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے. وقتی طور پر آج آپ نے ان 7 کو یاد رکھنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے. ترتیب یہی ہونی چاہیے، گڑبڑ اس کو مکس کر کے نہیں یاد کرنا کہ پہلے نمبر پر آپ ارواح کہہ دیں اور دوسرے نمبر پر اخلاق کہہ دیں اور تیسرے نمبر پر افعال کہہ دیں. نہیں، اسی ترتیب سے ارکان، مزاج، اخلاق، چوتھے نمبر پر اعضاء، اور پھر ارواح، قوا، افعال. ٹھیک ہے نا. انسانی جسم کے اعضاء پہلے 3 امور ارکان، مزاج، اخلاق سے مل کر بنتے ہیں، اور پھر یہ اعضاء اگلے 3 امور ارواح، قوا، افعال کے ذریعے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں یہ جو گرین کلر ہے، یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ انسانی جسم بناتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا انسانی جسم بن گیا، ایک مفرد عضو بن گیا، دل بن گیا، دماغ بن گیا، کچھ بھی بن گیا. اگلی جو 3 چیزیں ہیں ان کے ذریعے یہ مفرد عضو اپنا کام سر انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اب ہم یہ جو 7 ہم نے پڑھے تھے ہر ایک کو آگے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلا کیا ہے؟ ارکان. پہلا کیا ہے؟ ارکان. ارکان کسے کہتے ہیں؟ انسانی جسم اور اس کائنات کی ہر چیز 4 بنیادی ارکان سے مل کر بنی ہے. چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، کتا ہے، بلی ہے، گائے ہے، بھینس ہے. ٹھیک ہے. درخت ہے، پودا ہے، گندم ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، کائنات کی ہر چیز، اس کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. ان 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہے. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی. ٹھیک ہے نا. یہ 4 چیزیں تمام اس زمین پر جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، آگ کیا ہے؟ آگ کی طبیعت گرم خشک ہے، اور جدید سائنس کی روشنی میں اسے خلیات میں بننے والی توانائی یعنی ATP کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہوا کیا ہے؟ اس کی طبیعت گرم تر ہوتی ہے. انسانی جسم میں حمل تنفس یعنی جو ہم سانس لیتے ہیں اس کے دوران تبادلہ پانی والے گیسیں یا ہوائیں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہوا سے مراد ہمارے جو سانس لینے کے دوران جو مختلف قسم کی گیسیں جو تبادلہ پاتی ہیں، آپ اسی کو تصور کر لیں کہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. پانی سے کیا مراد ہے؟ پانی اس کی طبیعت سرد تر ہے. ٹھیک ہے نا. پانی کی طبیعت سرد تر ہے. طب میں اسے خون کا پلازما یا خلیات کے درمیان پایا جانے والا مائع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. خون کا پلازما یعنی خون جو ہوتا ہے نا، خون کا اندر ایک وہ ہوتا ہے پانی، آپ سمجھ لیں خون کا جو پانی ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے، ہلکا یلو کلر کا. یہ پانی سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. پانی سے یہ مراد نہیں ہے جو ہم پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چونکہ ہم طب کی بات کر رہے ہیں اور انسان کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ والی مراد ہیں. ٹھیک ہے. مٹی سے کیا مراد ہے؟ چوتھی چیز مٹی کی طبیعت سرد خشک ہوتی ہے، اور حیاتی کیمیا یعنی کے مطابق
اسے انسانی جسم میں پائے جانے والی معدنیات کا متبادل کہا جاتا ہے. جب ہم مٹی بولتے ہیں نا تو مٹی سے مراد معدنیات ہوتی ہیں, کیلشیم, پوٹاشیم, میگنیشیم, یہ جتنے بھی معدنیات ہیں نا, یعنی جو زمین سے معدنیات عام طور پر مٹی سے ہی نکلتے ہیں نا, مٹی سے نکلتے ہیں, زمین سے نکلتے ہیں, تو مٹی سے مراد معدنیات ہیں. پانی سے مراد خون کا پلازما ہے. ہوا سے مراد ہمارے نظام تنفس کے اندر مختلف گیسیں ہیں, اور آگ سے مراد اے ٹی پی ہے, ایک توانائی ہے جو جسم کو پاور فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ان چار چیزیں یہ ارکان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان چار چیزوں کو ارکان کہا جاتا ہے. ہم نے پڑھے اوپر امور طبیعہ 7 ہیں, ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ارکان. اور پھر آگے ارکان 4 ہیں, آگ, ہوا, پانی, مٹی. ٹھیک ہے نا, یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر, مزاج. بلکہ میں ساتھ اس کی تھوڑی سی تصویریں دکھا کر آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں, تاکہ بات پھر آگے جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی. یہ دیکھیں اس تصویر میں یہ امور طبیعہ سمجھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ارکان, مزاج, اخلاق اور یہ اعضاء. پھر آگے ارواح, قوا اور افعال. یہ جو پہلے 3 امور ہیں یہ جسم بناتے ہیں. ارکان, مزاج, اخلاق, یہ جسم کی تعمیر کرتے ہیں, جسم بناتے ہیں. تو ان 3 سے یہ جسم بن گیا. ٹھیک ہے نا, یہ اعضاء بن گئی. اب اس جسم نے چلنا کیسے ہے, کام کیسے کرنا ہے, وہ یہ 3 چیزیں چلاتی ہیں اس کو. روح چلاتی ہے, قوتیں چلاتی ہیں, اور مختلف قسم کے فنکشن. افعال سے مراد فنکشن ہوتا ہے. تو یہ پہلی 3 چیزیں جسم بناتی ہیں, اگلی 3 چیزیں اس جسم کو چلاتی ہیں. تو میرے خیال میں اس تصویر سے اب آپ کے لیے, آپ کے سامنے بات اچھی طرح کلیئر ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ کسی کو نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی سب کو؟ یہاں تک تو سمجھ آ گئی کچھ. اچھا ٹھیک ہے, بیچ میں جب میں پوچھوں نا کوئی ایک آدھ بندہ بول جائے کرے, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہونا کہ وہ بعض اوقات نا, ایک دفعہ میرا ایک بچہ ہے چھوٹا, تو وہ بہت پیچھے ہو کے بیٹھتے نا, موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بہت پیچھے ہو کے بیٹھا تھا. ایک جگہ پہ ہم گئے تو بازار میں, تو وہاں پر تھوڑی دیر رکے تو پھر بیٹھے, تو میں نے کہا بیٹھا ہوگا پیچھے. میں چلا گیا, کافی آگے جا کے ایک پیچھے سے موٹر سائیکل بھاگتا ہوا آیا, اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کا بچہ پیچھے رہ گیا. تو وہ جسم ٹچ ہو کے نہیں بیٹھا, یا مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہوا تھا, تو میں نے سمجھا بیٹھا ہوا. تو اس لیے آپ بیچ میں کوئی ایک اب دفعہ جب میں پوچھوں بول جایا کریں, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں مجھے. یہ نہ ہو کہ میں اکیلا ہی بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں یہ نیچے بتایا ہوا ہے کہ ارکان, اس میں سے جو پہلی چیز ہے ارکان. ارکان جو ہے 4 ہیں, آگ, ہوا, پانی اور مٹی. ٹھیک ہے, یہ 4 ہو گئے. اچھا, یہ امور طبیعہ کو یہاں پر ایک تصویر کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ان پر پوری انسانی زندگی کھڑی ہے. ان 7, یہ جو 7 ہم نے پڑھے, ان کو سمجھیں کہ 7 پلر ہیں یہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ امور طبیعہ اس پوری بلڈنگ کی بنیاد ہے, پلر ہے, اور اس پر انسانی زندگی جو ہے وہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھایا گیا ہے. اب اس میں آپ کو مزید واضح ہو جائے گی بات. دیکھیں یہ 3 جو ہے نا, ارکان, مزاج, اخلاق, یہ اعضاء کو بناتے ہیں. انہوں نے مثال کے طور پر دیا ہوا ہے, یہ جگر کی تصویر دی ہوئی ہے کہ جگر بنا دیا. پہلے 3 امور مل کر انسانی جسم کے اعضاء بناتے ہیں, تو انہوں نے یہ جگر بنا دیا. اب جگر کرے گا کیا, فنکشن کیا کرے گا؟ تو اس سے یہ 3 چیزیں اس سے کام کرواتی ہیں. پھر روح کام کرواتی ہے, قوا سے مراد قوت, پاور, یہ اس سے کام کرواتی ہے. اور افعال سے مراد فنکشن ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس سے کام کرواتے ہیں. تو اب 2 تصویروں کے اندر میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی. اب آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. اگلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو امور طبیعہ میں سے پہلی چیز ہے جسے ارکان کہتے ہیں, ارکان کے بارے میں نے بتایا کہ ارکان 4 ہیں, آگ, ہوا, پانی, مٹی. یہاں پر لکھا ہوا ہے جی انسانی جسم اور اس کائنات کی ہر چیز 4 بنیادی ارکان سے مل کر بنی ہے. یہ نباتات, حیوانات, معدنیات کی تخلیق کا بنیادی مادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ ایک پودا دیا ہوا ہے, اس کے اندر بھی آگ, ہوا, پانی, مٹی ہوتی ہے. ادھر ایک گائے دی ہوئی ہے,
اس کے اندر بھی آگ ہوا پانی مٹی ہوتی ہے. ادھر ایک اس کی تصویر دی ہوئی ہے معدنیات کی, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بھی آگ ہوا پانی مٹی ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ بھی وہی چیز ایک اور انداز سے بس ٹیبل کے اندر سمجھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مزاج, دوسرا امور طبیعہ میں دوسری چیز ہے مزاج. مزاج جو ہے جب بنیادی ارکان کو ایلیمنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب بنیادی ارکان یعنی آگ ہوا پانی مٹی کے بہت چھوٹے اجزاء آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے ایک خاص کیفیت یا نئی طبیعت پیدا ہوتی ہے جسے طب میں مزاج کہا جاتا ہے. یعنی یہ چار جو چیزیں ہیں آگ ہوا پانی مٹی, یہ جب آپس میں ملتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے اعضاء جب آپس میں ملتے ہیں, جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا کہ آگ تو گرم ہوتی ہے, ہوا جو ہے خشک ہوتی ہے, پانی جو ہے تر ہوتا ہے, ہوا تر ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں مٹی جو ہے خشک ہوتی ہے. یہ اوپر ہم نے جو پڑھا سرد خشک ہوتی ہے, پانی جو ہے سرد تر ہوتا ہے, اور آگ جو ہے ہوا جو ہے گرم تر ہوتی ہے, اور آگ گرم خشک ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ان کے ملنے سے ایک مزاج بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو چیز زیادہ ہوگی تو اس وہ مزاج جو ہے وہ بنیادی حیثیت جو ہے وہ قرار پاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بنیادی طور پر 4 قسم کے مزاج ہیں, گرم, سرد, خشک, تر, ٹھیک ہے نا. یہ 4 مزاج یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اب جو چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے, تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. گرم, سرد, خشک, تر, امور طبیعہ 7 وہ آپ نے یاد کرنے ہیں, اور مزاج کتنے ہیں 4 وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ارکان کتنے ہیں وہ بھی 4 ہیں, وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے. انہی 4 مزاجوں کے توازن سے انسانی جسم کے اگلے مراحل مکمل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب تک ہمارے سامنے جو بات آئی میں ایک دفعہ پھر دوہرا لیتا ہوں, ذرا غور سے سنیں. امور طبیعہ 7 ہیں, ٹھیک ہے. ارکان, مزاج, اخلاق, اور پھر ان میں سے ارکان جو ہیں وہ بھی 4 ہیں, آگ ہوا پانی مٹی. مزاج جو ہیں وہ بھی 4 ہیں, گرم, سرد, خشک, تر, ٹھیک ہے. اب آگے آ گئی اخلاق. اخلاق جو ہیں یہ بھی 4 ہیں, ٹھیک ہے. انسان جو بھی غذا کھاتا ہے وہ معدے میں جانے کے بعد ہضم اور تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہے. اس عمل کے نتیجے میں جو سیال یعنی بہنے والا مادہ فلڈ پیدا ہوتا ہے اسے خلط کہتے ہیں, خلط کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی جمع اخلاط ہے, خلط کی جمع اخلاط ہے. انسانی جسم میں 4 قسم کی اخلاط ہوتی ہیں, بلغم, سودا, صفرا, الحاقی مادہ. بلغم, سودا, صفرا, الحاقی مادہ, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اس کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں. اچھا, مزاج اور اخلاق یہ دیکھیں. آگ ہوا پانی مٹی یعنی جو چیز ہم کھاتے ہیں نا, مثال کے طور پر ہم نے گندم کھائی, روٹی کھائی, تو اس گندم کی روٹی کے اندر آگ بھی ہوتی ہے, ہوا بھی ہوتا ہے, پانی بھی ہوتا ہے. یہ ساری چاروں چیزیں ہوتی ہیں, چاروں ارکان اس کے اندر ہوتے ہیں. تو جب یہ 4 ارکان آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ایک مزاج بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. جس چیز کا غلبہ ہوگا, آگ کا غلبہ, کوئی ایسی چیز کھائی کسی چیز میں آگ کا غلبہ زیادہ ہوگا, کسی چیز میں پانی کا غلبہ ہوگا. مثال کے طور پر کھیرا ہے تو کھیرے میں پانی کا غلبہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی اور چیز ہوگی اس میں کوئی معدنیات کا غلبہ زیادہ ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی اس کے اندر خشکی کا غلبہ زیادہ ہوگا. تو جو چیز ہم کھاتے ہیں اس سے ایک مزاج بن جاتا ہے, یا وہ مزاج گرم ہوگا, سرد ہوگا, خشک ہوگا, تر ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر مزاج یہ چیزیں مل کر آگے جا کر اچھا یہ جو ارکان اور مزاج یہ چیزیں مل کر اس سے پھر بنتی ہیں اخلاط, خلط بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. سودا, صفرا, بلغم, الحاقی مادہ یہ اخلاط بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر پانی کا غلبہ زیادہ ہوگا تو اس سے کیا بنے گا, بلغم بنے گا, ٹھیک ہے نا. یہ آگے ہم پڑھیں گے اس کو. اور اگر آگ کا غلبہ زیادہ ہوگا تو اس سے صفرا بنے گا, ٹھیک ہے. اور مٹی کا غلبہ زیادہ ہوگا اس سے یہ سودا بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہم آگے جا کر مزید پڑھیں گے, تھوڑا سا یہاں پر دیکھ لیں.
یہ دیکھیں یہ چھوٹے 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 آپ کو 4 کلر نظر آ رہے ہیں چیزیں. یہ 4 کلر میں 4 وہ ارکان آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں کہ ایک یہ آگ ہے، یعنی جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس کے اندر جو ذرات ہیں، کچھ آگ کے ذرات ہیں، کچھ مٹی کے ذرات ہیں، کچھ پانی کے ذرات ہیں، کچھ ہوا کے ذرات ہیں. تو ایک چیز جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر آگ، ہوا، پانی، مٹی سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے ایک پورا مزاج بن جاتا ہے. ابھی دیکھیں اس میں چاروں کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو انہی 4 مزاجوں کے توازن سے انسانی جسم کے اگلے مراحل مکمل ہوتے ہیں. آگے دیکھیں، یہ دیکھیں ایک اور مثال سے سمجھایا ہوا ہے. یہ اوپر غذا رکھی ہوئی ہے، غذا ہمارے معدے میں جاتی ہے اور معدے میں جب یہ مکس اپ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس سے پھر آگے خلط بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ خلط کون سی بنے گی؟ صفرا بنے گا یا سودا بنے گا یا بلغم بنے گا؟ وہ ہماری غذا پر اس کا انحصار ہے کہ غذا کے اندر جس قسم کی ہم نے غذا کھائی ہے اس کے اندر جس قسم کے اثرات زیادہ ہوں گے، آگ والے اثرات زیادہ ہوں گے تو صفرا زیادہ بنے گا اس غذا سے، اور مٹی زیادہ ہوگی تو سودا بنے گا، مٹی معدنیات ہوں گی تو سودا بنے گا، اور ہوا اور اسی طرح پانی. تو جو بھی غذا ہے اس کے اندر جس قسم کے، جس چیز کے، جس رکن کے اجزاء زیادہ ہوں گے آگے وہی خلط بنے گی، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر سمجھایا گیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ 4 شیشیاں ہیں، ان میں دکھایا گیا ہے کہ 4 ہماری اخلاط ہیں. انسانی جسم میں 4 قسم کی اخلاط ہوتی ہیں. بلغم ہوتا ہے جس کا کلر سفید ہوتا ہے، صفرا ہوتا ہے جس کا کلر پیلا ہوتا ہے، سودا ہوتا ہے جس کا کلر جو ہے نا یعنی ڈارک نیلا یا کالے کے قریب قریب اس طرح مکس سا کلر ہوتا ہے، اور الحاقی مادہ یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ چاروں اخلاط جب آپس میں ملتی ہیں، اب یہ دیکھیں ایک برتن میں ہم ادھر سے یہ صفرا ڈل رہا ہے، ادھر سے بلغم ڈل رہا ہے، ادھر سے سودا ڈل رہا ہے، اور ادھر سے الحاقی مادہ. جب یہ چاروں اخلاط آپس میں ملتی ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے خون. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خون. یعنی خون کو ہم کہتے ہیں کہ خون چاروں اخلاط کا مجموعہ ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی آپ کی ساری تھیوری خون کیا چیز ہوتی ہے. یعنی خون بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، خون 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. خون کے اندر بلغم بھی ہے، خون کے اندر صفرا بھی ہے، خون کے اندر سودا بھی ہے، خون کے اندر الحاقی مادہ بھی ہے. اب تھوڑی سی آپ کو یہاں پر الجھن ہو رہی ہوگی جو نئے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں کہ یار سودا کیا چیز ہوتی ہے، الحاقی مادہ کیا ہوتا ہے، صفرا کیا ہوتا ہے. تو پریشان نہیں ہونا، بلغم کو تو سارے جانتے ہیں کیونکہ یہ تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا نظر آتی ہے، تو یہ اس لیے اس کو تو سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صفرا، الحاقی مادہ، سودا جو ہے نا یہ آگے ہم پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ چاروں اخلاط، ان چاروں کو خلط کہتے ہیں. خلط صفرا، خلط بلغم، خلط سودا، خلط الحاقی مادہ. تو ان کا مجموعہ اخلاط یہ آپس میں ملتی ہیں تو اس سے خون مارز وجود میں آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر پوری بات کو اس ایک تصویر کے اندر سمجھایا گیا ہے. یہ 4 ارکان ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی. ان کے ملنے سے ایک مزاج بنتا ہے. یہ 4 مزاج بن گئے. مزاج جو ہے نا وہ مزاج بن گیا. وہ مزاج والی چیز ہم جب کھاتے ہیں تو ہمارے معدے میں جاتی ہے، وہاں پر ہضم ہوتی ہے، اور ہضم کے نتیجے میں 4 قسم کی اخلاط بنتی ہیں، ٹھیک ہے. صفرا بنتا ہے، بلغم بنتا ہے، سودا بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو الحاقی مادہ بنتا ہے. یہ 4 اخلاط بن گئی. اب یہ چاروں اخلاط جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ان سے خون بن جاتا ہے، خون کا ایک قطرہ بن گیا، ٹھیک ہے. اب یہ خون کیا کرتا ہے؟ یہ خون سے پھر ہمارے اعضاء بنتے ہیں. ہاتھ بنتا ہے، پاؤں بنتا ہے، دل بنتا ہے، گردہ بنتا ہے، جگر جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں یہ اس خون سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی. یہ اس تصویر سے تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی الحمدللہ. سارا نظریہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. اتنی واضح اور کلیئر تصویر ہے کہ 4 ارکان سے 4 مزاج بنتے ہیں. چاروں مزاج جب بنتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کسی چیز کے اندر ہوتے ہیں نا، ڈبل روٹی کے اندر ہوں گے، آم کے اندر ہوں گے. وہ جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں سے پھر 4 قسم کی اخلاط بنتی ہیں. وہ 4 اخلاط جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اس سے خون بن جاتا ہے، اور خون سے پھر ہمارے اعضاء بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. خون کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات ابھی آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گئی ہے لیکن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. جب یہ چاروں اخلاط یعنی بلغم، سودا، صفرا، الحاقی مادہ آپس میں مل جاتے ہیں تو اس مجموعے کو خون کہا جاتا ہے. خون ہی انسانی زندگی اور صحت کی بقا کا ذمہ دار ہے. خون ان تمام اخلاط کو اپنے ساتھ لے کر
پورے جسم میں چکر لگاتا رہتا ہے، جس عضو کو جس غذا یا خلط کی ضرورت ہوتی ہے اسے وہ فراہم کرتا ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا، یہ یہاں سے یہ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ خون ان تمام اخلاط کو اپنے ساتھ لے جا کر پورے جسم میں چکر لگاتا ہے، جس عضو کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے خون اپنے اندر سے وہ نکال کر اس کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یوں سمجھیں کہ خون جو ہے نا، آپ یوں سمجھیں خون کے پاس ایک بیگ ہے، اس بیگ کے اندر صفرا بھی رکھا ہوا ہے، اور ایک برتن ہے اس کے اندر صفرا بھی ہے، بلغم بھی ہے، سودا بھی ہے، اور خون وہ برتن اٹھا کر چکر لگا رہا ہے۔ خون کو آپ سمجھے ایک انسان ہے، اس کے ہاتھ میں ایک برتن پکڑا ہوا ہے، اس برتن میں 4 خلات ہیں، اب وہ چکر لگاتا ہے پورے جسم میں، دماغ میں پہنچتا ہے تو دماغ کہتا ہے مجھے بلغم چاہیے، اس کی دماغ کی خوراک بلغم ہے، تو وہ خون اپنے اندر سے بلغم نکال کے دماغ کو دے دیتا ہے۔ خون پھر چکر لگاتے لگاتے جگر کے پاس پہنچتا ہے، جگر کی خوراک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صفرا ہے، تو خون اپنے اندر سے صفرا نکال کر جگر کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ ایک اور مثال، آپ یوں سمجھیں کہ آپ خود ہیں، آپ کے پاس ایک بیگ پکڑا ہوا ہے، اس بیگ کے اندر ڈبہ روٹی بھی ہے، اس بیگ کے اندر آپ نے گھاس بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس بیگ کے اندر آپ نے کوئی گوشت بھی رکھا ہوا ہے، اور آپ جاتے ہیں، آج جاتے جاتے آپ کے سامنے ایک انسان آتا ہے، تو انسان کی خوراک روٹی ہے نا، تو آپ اس بیگ میں سے روٹی نکال کے انسان کو دے دیں گے۔ آگے جاتے ہیں، آگے آپ کے پاس ایک بکری آ جاتی ہے سامنے، اور بکری جو ہے نا گھاس کھاتی ہے، تو آپ اپنے بیگ سے گھاس نکال کر بکری کو دے دیں گے۔ آگے جاتے ہیں، آگے کوئی کتا آ جاتا ہے، بلی آ جاتی ہے، شیر آ جاتا ہے، تو آپ اپنے بیگ میں سے روٹی نکال کے تو نہیں دیں گے، آپ اس کی خوراک گوشت ہے، آپ اس کو گوشت دے دیں گے۔ بالکل یہی مثال ہے خون کی، کہ خون کے اندر یہ چاروں اخلاط ہوتی ہیں، خون پورے جسم میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو کی الگ الگ خوراک ہے، کسی کی خوراک بلغم ہے، کسی عضو کی خوراک صفرا ہے، کسی عضو کی خوراک سودا ہے، اور کسی عضو کی خوراک الحاقی مادہ ہے۔ یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں نا، ہڈیاں الحاقی مادہ کھاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہڈیاں الحاقی مادے سے بنتی ہیں، دماغ جو ہے بلغم سے بنتا ہے، اور جگر جو ہے صفرا سے بنتا ہے، اس کی خوراک یہ ہے، اور اسی طرح دل جو ہے وہ، اور تیلی وغیرہ، ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سودا جو ہے وہ ان کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سبق کے آخری حصے میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سودا کیا چیز ہوتی ہے، صفرا کیا چیز ہوتی ہے، اور بلغم کیا چیز ہوتی ہے، اور الحاقی مادہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، صفرا وہ خلط ہے جس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، یہ جسم میں حرارت، توانائی اور پختگی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی یہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ صفرا ایک لکوڈ ہے، ایک پانی کی طرح ایک چیز ہے، خون کی طرح کی ایک چیز ہے، ہمارے جسم میں ہوتی ہے، رنگ اس کا پیلا ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ حرارت، توانائی اور پختگی پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جسم کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، صفرا پیدا کرتا ہے۔ تو طب پاکستانی کی روح سے اس کا براہ راست تعلق غدی نظام، گلینڈ سسٹم سے ہوتا ہے، یعنی جگر کا جو سسٹم ہے نا، جگر کا پورا جو نظام ہمارے جسم میں کام کر رہا ہے، اس صفرا کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ غذا کو ہضم کرنے، خون کو رواں رکھنے، اور جسم سے فضلات کو خارج کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہمارا جسم میں فضلات نکلتے ہیں نا، پسینہ نکلتا ہے، ناخن کیا کہتے ہیں، پیشاب نکلتا ہے، پخانہ نکلتا ہے، یہ سارا نظام جو ہے نا صفرا کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا زرد یا سرخی مائل پیلا رنگ ہوتا ہے، اور ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کڑوا ذائقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب جس آدمی کے جسم میں صفرا زیادہ ہو جائے نا، تو اس کو اپنی زبان پر کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ محسوس کیا ہوگا کہ یار زبان میری بڑی کڑوی ہو گئی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں صفرا کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے۔ آنکھوں اور پیشاب کی رنگت کا پیلا ہونا، منہ کا ذائقہ کڑوا رہنا، پیاس کی شدت اور جسمانی درجہ حرارت کا بڑھنا اس بات کی علامت ہیں کہ جسم میں صفرا غالب آ چکا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا صفرا؟ اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی سمجھ آ گیا جی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، بلغم کیا ہے؟ بلغم جسم کا وہ مادہ ہے جس کا مزاج سرد اور تر ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی کام جسم میں تری، نرمی، لچک، رطوبت یہ برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جسم کو تری بھی چاہیے، نرمی بھی چاہیے، لچک چاہیے، رطوبت چاہیے، یہ برقرار رکھنے کا کام بلغم کرتا ہے۔ یہ دماغ اور اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کی بنیادی غذا ہے۔
ٹھیک ہے. دماغ کی غذا ہے یہ بلغم. بلغم اگر بالکل ختم ہو جائے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. تو بلغم جس طرح بکری کو آپ گھاس نہیں ڈالیں 10 دن تو مر جائے گی, دودھ دینا چھوڑ دے گی, اسی طرح بلغم اگر بالکل ختم ہو جائے تو ہمارا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے گا. تو اگر دماغ کو زندہ رکھنا ہے تو اس کو اس کی خوراک یعنی بلغم دیتے رہنا ہے ہم نے. اگر دماغ کو اس کی خوراک بلغم ملتی رہے گی تو دماغ کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا, جسم کے مختلف حصوں کو رگڑ اور خشکی سے بچاتا ہے. ہمارے جسم کے مختلف اعضاء یعنی یہ سمجھ لیں گریس بھی ہے, یہ گریس کا کام بھی کرتا ہے. جس طرح ہم آئل ڈالتے ہیں نا گاڑی میں, یا مختلف پرزے ہوتے ہیں تو بیرنگ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی گریس ڈالتے ہیں جی رگڑ نہ لگے. تو یہ بلغم یہ کام بھی کرتا ہے. ہمارے جسم کے جو مختلف جوڑ ہوتے ہیں, اعضاء ہوتے ہیں, ان کو یا مختلف اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کے اندر وہ کام بھی کرتا ہے, خشکی سے بچاتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رنگ سفید, شفاف, لیس دار ہوتا, اور اس کا طبی ذائقہ پھیکا یا ہلکا نمکین ہوتا ہے. تو یہ تو ہر ایک نے چکھا ہوا ہے, پتہ ہی ہوگا نمکین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جسم میں سستی کا غلبہ, نیند کی زیادتی, منہ سے رطوبت کا بہنا, پیشاب کا رنگ سفید ہو جانا اور سردی کا زیادہ محسوس ہونا جسم میں بلغم کی زیادتی کی پہچان ہے. یعنی جسم میں جب بلغم حد سے زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی اپنی جتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے اس سے بڑھ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, آدمی پر سستی آ جاتی ہے, نیند بہت زیادہ آتی ہے, منہ میں سے رطوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے, پیشاب جو ہے پانی کی طرح بالکل سفید ہو جاتا ہے اور سردی محسوس ہوتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جسم میں بلغم زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. بلغم سمجھ آ گیا؟ اچھا جی, آگے چلتے ہیں جی. الحاقی مادہ. الحاقی مادہ وہ جوڑنے والا مواد ہے جو جسم کے مختلف اعضاء, پٹھوں, خلیات اور ہڈیوں کو آپس میں ملا کر ایک مضبوط اور مکمل ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے. اگرچہ انسانی جسم بنیادی طور پر 3 مفرد اعضاء یعنی اعصاب, عضلات, غدد پر مشتمل ہے, لیکن ان تینوں کو آپس میں جوڑنے, خلا کو پر کرنے, سہارا دینے اور ان کے درمیان ربط قائم کرنے کا کام یہی الحاقی مادہ کرتا ہے. اچھا, اس کو آپ یوں سمجھیں آسان مثال سے کہ جیسے چیزوں کو ہم جوڑنے کے لیے یا تو رسی سے باندھتے ہیں, کہیں پر ہم نٹ لگا دیتے ہیں, ہاں, کہیں پر ہم ٹانکا لگا دیتے ہیں, کہیں پر ہم سوئی سے دھاگے سے سی دیتے ہیں. تو الحاقی مادہ ایک اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے مختلف اعضاء کو آپس میں جوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر گھٹنے سے نیچے ٹانگ الگ ہے اور اوپر الگ ہے, تو یہاں پر جو جوڑ لگا ہوا ہے نا, اس جوڑ یہاں پر الحاقی مادے سے بنی ہوئی چیزوں نے لگایا ہوا ہے. الحاقی مادے کی بنی ہوئی چیزوں نے یہاں پر جوڑ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پورا جسم کا جو ڈھانچہ ہے یہ بھی الحاقی مادہ ہی ہوتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ ہڈیاں اور کارٹلیج, یہ نرم ہڈی کو کہتے ہیں. ایک ہڈی جس طرح کان کی ہڈی ہے نا, نرم یعنی ادھر ادھر مڑتی بھی ہے, یہ بھی الحاقی مادہ ہوتا ہے. اور خون جیسی رطوبتیں جو پورے جسم کو غذائیت فراہم کرتی ہیں, اسی الحاقی مادے کی مختلف شکلیں ہیں جو اعضاء کو بکھرنے سے بچاتی ہیں اور پورے وجود کو ایک اکائی کے طور پر کام کرنے کے قابل بناتی ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق. اب اس سے متعلقہ تھوڑی تصویریں دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے, اخلاق سے متعلقہ جو تصویریں رہ گئی ہیں ہماری. اخلاق ثلاثہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ 4 اخلاق ہیں: صفرا, سودا, بلغم, الحاقی مادہ. ٹھیک ہے. یہ کلر بھی اس طرح کے دیے ہوئے ہیں, صفرا پیلا ہوتا ہے, بلغم سفید ہوتا ہے, سودا اس کلر کا ہوتا ہے, الحاقی مادہ اس کلر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ آپ سائڈوں پہ دیکھیں, ان کے اعضاء بھی دیے ہوئے ہیں. صفرا کا یہ گلینڈ سسٹم جو ہوتے ہیں نا جسم میں, غدود جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. الحاقی مادہ یہ ہڈیاں بنائی ہوئی ہیں. بلغم, چلیں ٹھیک ہے, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ پہلے میرے ذہن میں نہیں آیا کہ گھنٹے میں یہ بند ہو جاتی ہے یہ. اچھا, یہ دیکھیں, یہ 4 بنائے ہوئے ہیں, سودا, صفرا, الحاقی مادہ. تو الحاقی مادہ یہ ہڈیاں ہوتی ہیں, بلغم کی یہ دماغ کا سسٹم ہوتا ہے, اور یہ سودا جو ہے یہ ہمارے عضلات کا جو نظام ہے وہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھ, اچھا سکرین آن نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, سکرین آن ہوگی جی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ
تصویر میں اب یہ ادھر دیکھیں، سودا، صفرا، بلغم، الحاقی مادہ. انسانی جسم بنیادی طور پر 3 مفرد اعضاء، اعصاب، عضلات اور غدد پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں الحاقی مادہ آپس میں جوڑ کر گاہی بناتا ہے. یہاں پر ایک بات چھوٹی سی آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ایک یہ صفرا، یہ سودا، یہ بلغم، یہ 3 جو ہے نا انسانی جسم بنیادی طور پر ان 3 سے بنتا ہے، ان 3 پر مشتمل ہوتا ہے، ان 3 پر مشتمل ہوتا ہے. یہ جو چوتھی چیز ہے نا الحاقی مادہ، یہ جو ایک منٹ، یہ ایک دوست اور آگے ان کو ایڈ کر لوں میں. کون ہے؟ اچھا، الحاقی مادہ جو ہے یہ ڈھانچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر جسم کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس پر جو اعضاء بنتے ہیں، گوشت، پوست، یہ وہ ان 3 سے مل کر بنتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم جب مکان بناتے ہیں تو اس میں جو سریا ہوتا ہے، اس کا جو جالا ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھیں الحاقی مادہ. پھر اس کے اوپر جو جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں وہ ان 3 سے مل کر بنتی ہیں. تو جو ہڈیوں کا پورا نظام ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ الحاقی مادے سے بنتا ہے. اس کے اوپر پھر گوشت، پوست، کھال، دل، گردے، یہ وہ سارے ان 3 سے مل کر بنتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب ہر ایک کی خصوصیات بیان کی ہوئی ہیں. سودا، بلیک بائل، اسے انگریزی میں کہتے ہیں بلیک بائل، عضلاتی نظام کا معمار ہے. اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، ذائقہ اس کا ترش اور کھٹا ہوتا ہے، رنگ جو ہے اس کا سیاہی مائل ہوتا ہے. اب دیکھیں کبھی کبھی آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زبان جو ہے نا کھٹی کھٹی ہوئی ہے، ہر وقت ترش ڈھکار آتے ہیں، ترش وہ ہوتا ہے، اور رنگ بھی سیاہی مائل ہو جاتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جسم میں سودا زیادہ ہو گیا ہے. سودا جسم میں ہڈیوں کی مضبوطی، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کی مضبوطی، سودا کا فائدہ یہ ہے کہ سودا جسم میں ہڈیوں کی مضبوطی، خون کا گاڑھا پن اور عضلات کی ساخت کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سودا کے فائدے بھی بڑے ہیں. یہ ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، اور عام طور پر سودا یہ ہمیں معدنیات کے اندر ملتا ہے، معدنیات میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کو گاڑھا کرتا ہے. بہت زیادہ ہو جائے تو پھر خون بھی بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر نقصان بھی ہوتا ہے. اور عضلات کی جو ساخت ہوتی ہے اس کو یہ بناتا ہے. یہ عضلاتی نظام کی تعمیر، ترقی اور اس سے حرکت فراہم کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے. آگے دیکھتے ہیں صفرا کیا چیز ہے. صفرا کا مزاج جو ہے گرم خشک ہوتا ہے، ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے، رنگ اس کا زرد سرخی مائل پیلا ہوتا ہے. صفرا جسم میں حرارت، توانائی اور پختگی پیدا کرتا ہے، اور اس کا براہ راست تعلق غدی نظام سے ہے. یعنی جگر کا جو جتنا سسٹم ہے نا، جگر کا جو نظام ہے، جگر کے ماتحت جتنی چیزیں سسٹم کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ نظام ہضم، خون کی روانی اور فضلات کے اخراج میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آگے ہے جی بلغم. بلغم کا مزاج سرد ہے، ذائقہ اس کا پھیکا ہلکا نمکین ہے، رنگ اس کا سفید ہوتا ہے، شفاف. بلغم کا کام جسم میں تری، نرمی، لچک برقرار رکھنا ہے. یہ دماغ اور اعصابی نظام کی بنیادی غذا ہے. یہ جسم کے حصوں کو رگڑ اور خشکی سے بچاتا ہے. الحاقی مادہ، یہ دیکھیں اس میں تصویر پیچھے ہڈیاں اور چھوٹی چھوٹی کریاں اور اس قسم کی چیزیں دی ہوئی ہیں. یہ مواد جو اعضاء، پٹھوں، خلیات اور ہڈیوں کو آپس میں ملا کر ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے، اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اعضاء کو بکھرنے سے بچاتا ہے. یعنی اس نے ہمارے جسم کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. الحاقی مادہ ختم ہو جائے نا تو ہمارے اعضاء ٹوٹ جائیں گے، ٹانگ الگ ہو جائے گی اور ہاتھ الگ ہو جائیں گے. یہ جو ہم پورا جسم ہمارا جڑا ہوا ہے نا، ٹانگیں جڑی ہوئی ہیں، انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر چیز جوڑ کے جو رکھی ہوئی ہے، یہ الحاقی مادہ ہوتا ہے. اگرچہ جسم اعصاب، عضلات، غدد پر مشتمل ہے، 3 چیزوں پر مشتمل ہے، مگر ان کے درمیان ربط قائم رکھنے کا الحاقی مادہ کام کرتا ہے. اب دیکھیں الحاقی مادے کی یہاں پر شکلیں دی ہوئی ہیں کہ یہ یہاں پر دیکھیں یہ گھٹنا ہے، یہ گھٹنے کا اوپر والا حصہ الگ ہوتا ہے، نیچے والا ٹانگ الگ ہوتی ہے. تو اس کو جو جوڑا ہوا ہے نا، یہ الحاقی مادے نے جوڑا ہوا ہے، اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر رسی باندھی ہوئی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے نا؟ نرم سی ہڈی ہوتی ہے جو جوڑوں میں ہوتی ہے. اسی طرح سخت ہڈیاں بھی ہوتی ہیں جو ڈھانچہ بناتی ہیں، یہ بھی الحاقی مادہ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ رطوبتیں ہوتی ہیں، خون جیسی رطوبتیں جمی ہوئی جس طرح خون ہوتا ہے. یہ ساری شکلیں جو ہیں الحاقی مادے کی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے سبق ہے.
ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو انفرادی طور پر اکیلے طور پر تو کئی دفعہ میں نے پڑھایا، لیکن یہ اجتماعی طور پر جو ہے نا کلاس، یہ آج جو ہے وہ پہلی دفعہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی دفعہ جو ہوتی ہے اس میں کئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو آئندہ جو ہے نا کوشش کریں کہ پورے ٹائم پر آئیں، تاکہ ہم میٹنگ سٹارٹ کر کے ہی نا فوراً کلاس شروع کر دیں. اس طرح نہ ہو کہ پھر وہ جس طرح آج ہوا ہے کہ میٹنگ کے درمیان میں گھنٹہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تاکہ ہمارے گھنٹے کے اندر اندر سبق جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں. اب آ جاتے ہیں جی اس کے کتاب کے بارے میں. کتاب میں گروپ میں اس کی PDF دے دیتا ہوں آپ کو، اور اس کی ہارڈ کاپی بھی آپ کو مل سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب پریس سے باقاعدہ شائع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب آپ کو PDF تو میں ادھر دے دوں گا، لیکن اگر کسی کو ہارڈ کاپی چاہیے ہو تو اس کا یہ ہے کہ یہ پریس سے شائع نہیں ہوئی. بس جس کو چاہیے ہوتی ہے ایک کتاب ہم پرنٹ سے نکلوا کر دے دیتے ہیں، اور یہ 4 کلر میں ہوتی ہے. میں ادھر آپ کو اس کی PDF دکھا دیتا ہوں. 4 کلر میں ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے اس طرح، اور 80 گرام. نظر نہیں آ رہی. اچھا، اسکرین پہ نہیں نظر آ رہی. جی ابھی نظر آ رہی ہے. یہ کتاب کا ٹائٹل، ہاں یہ کتاب کا ٹائٹل ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب ہے، اس میں سے میں آپ کو پڑھاؤں گا. یہ میں نے خود لکھی ہے یہ کتاب، اور یہ کتاب آپ کو میں PDF تو ادھر گروپ میں دے دوں گا، آپ ادھر ڈاؤن لوڈ کر لیں. لیکن کسی کو اصل ہارڈ کاپی چاہیے ہو نا تو وہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہم نے پریس سے شائع نہیں کروائی ہوئی. جس طرح کتاب شائع ہوتی ہے نا پریس سے 1000 کاپی 500 کاپی، اس طرح نہیں کی ہوئی، کیونکہ یہ 4 کلر میں ہے اور اس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے. 5-7 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے. تو اس کا حال ہم نے یہ نکالا ہوا ہے کہ جس کو کتاب چاہیے ہوتی ہے نا تو ہم ایک کتاب پرنٹ سے نکال کر 4 کلر میں رنگین اس طرح کی دیکھیں، یہ اس طرح کی 4 کلر میں یہ پوری کتاب آپ کو پرنٹ نکال کے ہم آپ کو بھیج دیں گے، بذریعہ ڈاک آپ کو بھیج دیں گے. اس طرح ظاہر ہے اس کے 148 صفحات ہیں اور 4 کلر میں، اور 80 گرام پیپر پر. اس پہ تھوڑا خرچہ آتا ہے. ڈیلیوری سمیت یہ 1200 روپے کی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے نا، جس کو چاہیے ہو. تو یہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ PDF میں بھیج دے، اب بعد میں انشاءاللہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، میں PDF میں بھیج دوں گا. اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے، یعنی میں آپ کو بطور امانت کے دوں گا، کیونکہ جو اس میں نا 2 PDF ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک PDF گوگل پر آلریڈی موجود ہے. اس میں کیا ہے، اس میں کیا کہتے ہوتے ہیں، کتاب تو یہی ہے لیکن اس میں تصویریں چند ایک ہیں، باقی نہیں ہے. اس میں جس انفوگرافکس جو میں نے اس میں شامل کیے ہیں نا، یہ والی PDF میں آپ کو دوں گا. یہ آپ اپنے بطور کلاس کی میری طرف سے آپ کی تحفہ ہے، آپ پڑھیں. اس کو آپ نے نیٹ میں نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر آپ نیٹ پہ ڈالیں گے تو ظاہر ہے میں نے بھی 1-2 سال محنت کی ہے تو مجھے بھی اس سے پھر نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا. بس آپ کو میں دوں گا، آپ کی امانت ہے، آپ خود اس سے استفادہ کریں. نیٹ پہ نہیں ڈالنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. نیٹ پہ میں نے ڈالی ہوئی ہے، وہ تصویروں کے بغیر ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، نہیں تو بس ابھی پھر کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کسی کا کوئی سوال ہو تو. باقی آپ کی طرف سے کوئی تجویز ہو، کوئی مشورہ ہو کسی کی طرف سے کلاس کے حوالے سے. چلیں ٹھیک ہے، پھر کلاس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر. انشاءاللہ کل دوبارہ یہاں سے شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.